اور میں نے اسے کتنے مرتبہ دیکھا ہے؟ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور میں گلا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے دال صدقہ نور کا۔ حضرات ابھی میں نے قرآن مقدس کی بہترین مشہور و معروف ایک آیت کا شرح حاصل کیا جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ یہ ماہ ربیع النور ہے، یعنی نور والا مہینہ جسے کہا جاتا ہے، وہ ہمارے پاس تو آ چکا ہے۔ اب یہ مہینہ اچھے طریقے سے ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزرنے جا رہا ہے، جبکہ آج 2 تاریخ ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ تاریخ بھی آ جائے گی جس تاریخ کا انتظار لوگ 11 مہینہ کرتے رہتے ہیں، جس کو 12 ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ وہ تاریخ بھی آ جائے گی جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو سارے عاشق رسول کے دلوں میں جگمگا ہوتا ہے، ایک ایسی بات چھا جاتی ہے کہ عاشق رسول کسے کہا جاتا ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو سارے لوگوں کو دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ کون عشق رسول والا ہے اور کون غیر عشق رسول والا، پتہ چل جاتا ہے۔ یہ مہینہ آتے ہی جس کا دل مرجھا جائے، جس کے چہرے پہ رونق ختم ہو جائے، جس کے چہرے کی کمکماہٹ برباد ہو جائے، جس کا چہرہ نور سے بدل جائے، جس کا چہرہ روشن ہونا چاہیے، اگر بدل جائے تو سمجھ جائیے وہ کون ہے۔ اور یہ مہینہ کا پہلی تاریخ آتے ہی اگر کسی کا چہرہ کھل اٹھتا، کسی کے چہرے میں رونق آ جاتا، کسی کے چہرے میں دکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چہرہ ہے یا اللہ والا ہے، اگر دکھنے میں آئے تو تھوڑا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عشق رسول ہے، یہ عاشق رسول ہے۔ جو یہ مہینہ ربیع النور کا آتا ہے نا تو انسان کے دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کے لیے سب سے بڑی عید آئی ہے، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں، اور حقیقت اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی عید ہے اور سب سے بڑی عید ہے۔ سال کے ہمارے پاس 3 عید تو آتی ہے، ایک میٹھی عید رمضان کے بعد، ایک بقرہ عید جسے بکرا کاٹتے ہیں، اور ایک تیسری عید جس کو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ اب سمجھئے کہ میٹھی عید آئی یہی عید کے صدقے، اور بقرہ عید آئی یہی عید کے صدقے، شب برات ملی، شب قدر ملی، شب معراج ملی یہی عید کے صدقے۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو پھر کوئی عید نہیں منا پاتی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے تو جہان کی، جان ہے تو جہان۔ بتائیے سارا مجموعہ ایک ہی اشعار، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یعنی حضور نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ کے رسول سے فرمایا گیا اے اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب آپ بتا دیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، کس چیز کو بنایا؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ساری چیزوں سے، سارے اشیاء سے، ساری دنیا کی تمام چیزوں سے، آدم سے پہلے، حوا سے پہلے، جبرائیل سے پہلے، حضرت اسماعیل سے پہلے، یعنی تمام فرشتوں سے، انبیاء سے، رسول سے، سب سے پہلے اگر بنایا
منتقل ہوتے ہوئے ایک کے بعد دیگر ایک کے بعد دوسرے کے پشت میں منتقل ہوتے 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 ہم سب کی ماں حضرت آمنہ کے پشت میں آ گئے، حضرت عبداللہ کے پشت میں آ گئے۔ اب بتائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کا سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا انسان، اس سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا۔ انسانوں میں سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کو جب رب نے پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے کے بعد فرمایا کہ اے آدم اپنا سر اٹھاؤ، اے آدم اپنے سر کو اٹھاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے سر کو اٹھایا تو کیا دیکھا کہ عرش اعظم کے پردوں پہ ایک نور جھلک ظاہر ہوئی، ایک نور کی جو جھلک ہے وہ ظاہر ہو گئی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تو اللہ سے فرمایا اے مالک مولا، اے اللہ رب العزت، آگے تو بتا دے کہ یہ عرش کے پردوں میں ایک جو نور جھلک رہی ہے وہ کون ہے، وہ کس کا نور ہے، وہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے آدم، اخیر زمانے میں تمہاری اولادوں میں ایک تمہاری اولاد پیدا ہوگی، ایک نبی پیدا ہوگا جو نبی الانبیاء ہوگا، سارے نبیوں کا سردار ہوگا، وہ امام الانبیاء ہوگا اور وہ آخری نبی ہوگا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تمہارے اخیر زمانے میں۔ وہ نبی کا نور میں نے وہاں تم کو جھلک دکھایا۔ تو حضرت آدم سمجھ گئے، یا اللہ اب سمجھ میں آیا کہ میرے بعد اگر کوئی ہے تو اس کا نام پہلے ہی میں نے لکھ دیا، اور وہ جو پیدا ہوگا اس کا نام آسمانوں پر احمد ہوگا اور زمین پہ محمد ہوگا۔ سب جانتے ہیں حضور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام اوپر احمد ہوگا، زمین پر محمد ہوگا، وہ نبی آخر الزمان ہوگا اور تمہارے اخیر زمانے میں تمہاری اولادوں میں پیدا ہوگا، اسی کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے آدم اب یہ بھی سن لے، اگر میں وہ نور کو نہ پیدا کرتا تو میں تجھے بھی نہیں پیدا کرتا۔ بتائیے، آدم علیہ السلام دنیا کا سب سے پہلا انسان ہے۔ اب اگر کوئی کیچڑ اچھالے، نبی کے بارے میں اگر کوئی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے تو کیسے یہ دل میں سمائے گا بھائی؟ یہ عقل و شعور میں کیسے سمائے گا؟ اللہ خود اپنے اس نبی سے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس نبی سے فرماتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کا نبی ہے اور دنیا کا سب سے پہلا انسان ہے، اور دنیا کی ساری زبانیں آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ ایک زبان نہیں، دو نہیں، 200 نہیں، 2000 نہیں، 2 لاکھ نہیں، 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا۔ ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام نے 7 لاکھ زبانوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو۔ پرندے کیا بول رہے ہیں اس کو معلوم، چرندے کیا بولتے ہیں اس کو معلوم، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جو زمین پر سجدہ میں ہیں رب کی بارگاہ اس کو معلوم، اس کی باتیں اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کو معلوم۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا اے آدم اگر یہ نور نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہیں کرتا اور یہ کائنات کی ساری چیزوں کو پیدا نہیں کرتا۔ اے آدم اتنا ہی نہیں، اگر میں یہ نور کو نہ بناتا تو آسمان کو بھی نہیں پیدا فرماتا، زمین کو بھی نہیں بناتا۔ تو پتا چلا کہ نبی کے صدقے چاند بھی ملا، سورج بھی ملا، آسمان بھی ملا، زمین بھی ملی، یہ ساری کائنات کی ساری چیزیں ملی، وہ سب نبی کے صدقے۔ اتنی بڑی بات جب سمجھ آ گئی تو آپ اپنے اندر آئیے کہ ہم کو جو ایمان ملا ہے وہ نبی کا صدقہ ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو ہمارا ایمان کہاں سے ہوتا، ہم کہاں سے ہوتے؟ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور بتا دیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کے طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب سے مراد نور تو سمجھ گئے، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب یہ قرآن بھی ملا تو حضور کے صدقے۔ قد جاءکم من اللہ نور پہلے آ رہا، قرآن بعد میں آ رہا نا، نور و کتاب مبین، کتاب آیا بعد میں آیا، نور پہلے آیا۔ تو پتا چلا کہ نور ہے تب قرآن ہے، نور ہے تب ایمان ہے، اگر نور ہے تبھی جا کے آسمان ہے، نور ہے تو زمین ہے، نور ہے تو چاند و سورج سب کچھ ہے، اگر نور نہیں تو کچھ نہیں۔ تو اللہ نے سب کو بتا دیا اے لوگوں سب سے پہلے میں نے تو پیدا کیا وہ اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اب بتائیے ایک بات یہاں لے کے آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کا سردار،
سب کو معلوم. اور 4 بڑے فرشتے، ان میں سے سب سے پہلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں تک لائے. اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں نبیوں تک لے آئے، اس کو پیغام کہا جاتا ہے. اللہ کا پیغام نبیوں تک لے آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کا سردار اور سب سے بڑا فرشتہ اور سب سے اہم اور پہلے نام کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. 4 مشہور فرشتے. اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام جو آپ کے اوپر مقرر ہیں روح نکالنے، جو آپ کی روح کو لے کر روح نکالنے تک پہنچے، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام. ان فرشتوں کا نام اپنے دلوں میں تو کم سے کم سمائے رکھیں. 4 حروف ہیں جو قرآن میں آتا ہے، 4 حروف ہیں جو آسمان میں آتا ہے، 4 حروف ہیں جو زمین میں آتا ہے، 4 حروف ہیں جو محمد میں آتا ہے، اور 4 حروف ہیں جو اللہ کے نام پر آتا ہے. 4 ہی حروف ہیں جو خدا کا نام. خا ہے، دال ہے، خا ہے، یہ اللہ ہے، اللہ کا الف ہے اور ڈبل لام ہے اور ہا ہے. 4 حروف ہو گئے. محمد ہے، ہا ہے، میم ہے، دال ہے. 4 ہو گئے. زمین کا ہے، زا ہے، میم ہے، یا ہے، نون ہے. 4 ہو گئے. تو 4 حروف میں دیکھیے. اب 4 حروف سے جب زمین کو رب نے بنایا پھر زمین نام رکھا. 4 حروف. اللہ نے آسمان کو بنایا اور 4 ہی حروف رکھے. آسمان الف ہے، سین ہے، میم ہے، نون ہے. 4 حروف. اس کے بعد فرشتوں کو دیکھیے. 4 مشہور فرشتے ہیں. پھر قرآن کو جو پڑھتے ہیں تو قرآن میں بھی 4 ہی ہے. قاف ہے، را ہے، الف ہے، نون ہے. 4 ہی ہے، 4 ہی ہے. اور 4 پھر مشہور فرشتے اور 4 مشہور صحابہ بھی ہیں جن کا نام آپ اپنے دیواروں پہ دیکھ سکتے ہیں مسجد. 4 مشہور خلیفہ بھی ہیں. تو اب سمجھ میں آیا کہ جب 4 کا لفظ یہاں سے نکال رہے ہیں تو 4 ہی سے لفظ ان بھی بنا. اس کو بھی سمجھیے. ان سے اللہ نے دنیا کو پیدا بنایا. اللہ کے جو نور ہے وہ نور میں بھی کوئی زیادہ نہیں ہے. سب کچھ دیکھیے، صحیح سے دیکھیے اور دل کی آنکھوں سے دیکھیے. تو وہ جبرائیل جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ جبرائیل سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے جبرائیل بتا دے تمہاری عمر کتنی ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جبرائیل کی عمر کتنی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. سنیے اور دل میں ٹھانیے. یہ سب باتوں کو سن کر کے انسنی کر دیتے ہیں آپ. ان باتوں کو سن کر کے کچھ رکھیے. اس لیے جو ہے نا آپ سے اگر کوئی کبھی کچھ بولتا بھی ہے تو آپ بول نہیں پاتے. کچھ اگر کوئی کہتا بھی ہے تو آپ کے منہ سے وہ زبان نہیں نکل آتی ہے کیونکہ سن کے انسنی کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. تو کچھ مت بھولیے. یہ سب چیزیں تو بھولنا ہی نہیں ہے. نبی کا نام اور نبی کی والدہ کا نام، نبی کے والد صاحب کا نام، نبی کی بیٹی کا نام، نبی کے نواسے کا نام، یہ سب نام تو آپ کو بھولنا ہی نہیں چاہیے. اپنے دل میں دل کی تختی پر ایسا لکھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی جوان بھی پوچھے تو بتا دے، کوئی بوڑھا بھی پوچھے تو بتا دے. چوک چوراہے پہ، بازار پہ، کسی بھی جگہ پہ دنیا کی اگر پوچھے تو مسلمان ہے، ہم مسلمان ہے، بتا نبی کا نام کیا ہے؟ بتائیے. آپ کو معلوم ہی نہیں. بتاؤ نبی کے نواسے کا نام کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہی نہیں. ایسی تقریر کرتے کرتے مسجد کی اتنی بڑی تعداد میں اخیر میں جب تقریر ختم ہوا تھا تو ختم ہونے سے پہلے 1000 مسجدوں کو میں نے کہا تھا بتاؤ محرم کی کون سی تاریخ سے رمضان چالو ہوتا ہے؟ بتائیے. ایک نوجوان جھٹ کھڑا ہوا، 25 سال 30 سال کے نوجوان تھے. جھٹ کھڑا ہوا کہا کہ 10 محرم سے رمضان چالو ہوتا ہے، رمضان کے روزے 10 محرم سے چالو ہوتا ہے. اب آپ بتائیے اگر وہ 10 محرم سے کہا تو آپ بتائیے کتنے محرم سے رمضان کا روزہ چالو ہوتا ہے؟ نہیں پتا کیونکہ ہے ہی نہیں بھائی. اب وہ جھٹ کھڑا ہوا، میں بولا نہیں بھائی 10 محرم سے کہاں چالو ہوتا ہے. دوسرا نوجوان بھی کھڑا ہوا، نہیں بتا پایا. ایک بوڑھا بیچارہ جو سامنے تھا کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا نہیں 1 محرم سے رمضان کا روزہ چالو ہوتا ہے. کیا بات بتائیے. کبھی آپ نے سنا ہے؟ کبھی آپ نے کسی کے بیان میں سنا ہے؟ کبھی کہیں پڑھا ہے کہ محرم کے 10 ہو، 8 ہو، 3 ہو، 4 ہو، پہلا ہو یا اس دن سے رمضان کا روزہ چالو ہوتا ہے؟ بھائی رمضان شریف کا روزہ چالو ہونے کے لیے پہلا رمضان بھی ہونا ضروری ہے. پہلا رمضان بھی ہونا ضروری ہے. جھٹ کھڑا ہو کے بتا دینے سے نہیں ہوتا ہے. تو دل کی
جبرائیل کیا بول رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جب 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. بتائیے 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا اور میں نے اسے کتنے مرتبہ دیکھا ہے؟ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب بتائیے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے تو سوچیے 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا ہے، ایک مرتبہ. اور انہوں نے کیا کہا 72,000 مرتبہ ہم نے دیکھا ہے. 72,000 مرتبہ. تو بتائیے اندازہ لگائیں کہ کتنی عمر ہوگی. وہ جبرائیل سے پہلے بھی اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا. اللہ نے اپنے نبی کے نور کو جبرائیل علیہ السلام سے بھی پہلے بنایا ہے. اس لیے کہتے ہیں کچھ لوگ جو کیچڑ اچھالتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے کہ نبی کا سایہ زمین پر نہیں تھا. حضرت ابو ہریرہ وہ بڑا صحابی ہے جو حضور کے ساتھ زیادہ تر خدمتوں میں لگے رہتے ہیں. حضور کے قریب میں زیادہ رہنے والے صحابہ حضرت ابو ہریرہ ہیں. وہ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ہم نے آپ کے ساتھ جو رہا ہے تو حضور کی ساری صحبتیں ان کو ملی ہے اور وہ صحبتوں کو ملنے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام کچھ لوگ اگر اخیر زمانے میں پھر یہ کہیں گے کہ نبی کا سایہ تھا، ہم نے تو آپ کا سایہ دیکھا ہی نہیں. جو نبی کے ساتھ رہے وہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے آپ کا سایہ نہیں دیکھا ہے. دھوپ میں چاہے پھرے، چاہے چاندنی کی روشنی میں گھومے، چاہے کسی چراغ کے سامنے آئے، لیکن حضور کا چہرہ کہیں نہیں پڑتا تھا. آج کچھ لوگ ہیں جو گندی نظر رکھ کر کے ابو جہل کی نظروں سے دیکھ کے، عتبہ شیبہ کی نظروں سے دیکھ کر کے یہ کہتا ہے کہ نبی کا سایہ تھا، لیکن حدیث پاک کہتی ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا. اس لیے کہتے ہیں گنبد سایہ کا آج بھی گنبد خضرا کا سایہ نہیں. لیکن بتانے والے کیا کہتے ہیں کسی کا کچھ لے کر کے بتا دیتا نبی کا سایہ نہیں تھا. حدیث پاک سے بھی معلوم ہے کہ نبی کا سایہ نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو بشر ہیں لیکن فرشتے کیا نور ہے، فرشتے نور ہیں. لیکن اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نور سے بنایا اور میرے نور سے جبرائیل کو بنایا. تو بتائیے نبی پہلے جبرائیل پہلے. اپنے آپ میں اپنے دل کی تختی پر اندازہ لگائیں کہ پہلے کون ہو سکتا ہے. نبی خود فرماتے ہیں میں اللہ کے نور سے ہوں اور میرے نور سے ساری کائنات ہے. تو بتائیے کون پہلے؟ تو اس لیے کیچڑ اچھالنے سے پہلے، کچھ بولنے سے پہلے، نبی کی بارگاہ میں آتے ہو گستاخی کرنے سے پہلے یا کرانے سے پہلے کوئی آپ کے سامنے اگر ایسا کر رہا ہے تو پھر پہلے سوچیں کہ کس کے صدقے میں ہم یاد کریں. وہ بھی پہلے سوچنا ضروری ہے. ایسی اور کوئی بننا نہیں ہے. نبی کی بارگاہ میں یا صحابی کے بارگاہ میں اگر کوئی گول یا ذرہ برابر کچھ بھی گستاخی کرتا ہے ایمان سے خارج ہوتا ہے. ایمان سے خارج. اور یہ کیا سوچتا ہے ایمان سے خارج ہو گئے تو بھائی چلو ادھر گستاخی کر لیے ادھر جا کے کلمہ پڑھ لیں گے. نہیں ہو. آپ شادی جو کیے تھے نا وہ شادی کا تجدید ایمان بھی کرنا پڑے، تجدید نکاح بھی کرنا پڑے، دونوں کرنا پڑے. یعنی کہ اگر آپ شادی شدہ تھے مطلب کوئی گستاخی کر رہا ہے مسلمان ہو کر کے کہتا ہے مسلمان ہوں، نبی کے نام پر میں تھوڑا بہت مطلب ایسا لفظ نکالا جو گستاخی شامل ہو گئی. لیکن نبی کے سامنے جب گستاخی ہو گئی، اگر کوئی شادی شدہ بوڑھا انسان یا نوجوان انسان کوئی بھی نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، شادی شدہ ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے گا کب تک کہ جب تک 5 کلمہ پڑھ کر کے پورا نبی پر ایمان صحیح سے نہیں آئے گا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر شادی کر لیا تو دوبارہ نکاح بھی کرنا ہوگا. اور اگر نہیں کیا اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا رہا، میل ملاپ کرتا رہا، جو اولادیں پیدا ہوں گی ساری اولادیں حرامی. بتائیے نبی کی بارگاہ میں بھائی ادب سے آؤ. آج دیکھیے مدینہ شریف کی سرزمین پر، وہ سرزمین جس سرزمین پر اللہ کے فرشتے جب آتے تھے تو ایک مرتبہ آنے کے بعد بھی اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا تھا. آج اس سرزمین مدینہ شریف میں دیکھیے تو گاڑیاں چلا رہے ہیں. کیا بات ہے؟ وہ فرشتے ایک مرتبہ آئے تو دوبارہ اس کو نہیں مرتبہ ملتا تھا، دوبارہ اس کو آنے کا موقع نہیں ملتا تھا. وہ فرشتے جو کہ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام میں آتے ہیں وہ بارگاہ میں، اور وہ بارگاہ میں اشجاریوں کے ساتھ. بتائیے یہ گستاخی نہیں ہے؟ اپنے آپ کو کہتا میں ایمان والا ہوں. کہاں سے تو ایمان والا ہے؟ ارے ایمان
کوئی کافر مطلب کہ کوئی مرتد ہو جائے، مسلم کوئی مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، اگر اس کے کافر میں اگر کوئی شک کرے، کوئی مسلم اگر کوئی مسلم کہے نہیں بھائی یہ کافر بھی تھا، یہ کافر نہیں، بس اتنا کہنا، اب یہ بھی بیچارہ کہنے والا کافر ہوگا، بتائیے کہنے والا اگر وہ کافر ہے، مسلم تھا لیکن آ گیا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، نام اگر کچھ بھی ہے نام سے آپ پتا کر سکتے ہیں کہ اس کا نام ہے مسلم گھرانے سے، اگر اس کے کفر میں اگر کوئی شک کر رہا ہے مسلمان، اگر وہ شک کر رہا ہے نا وہ تو کافر ہے ہی ہے، وہ شک کی بنیاد پر یہ بھی کافر ہو گیا۔ اب اس کو بھی چاہیے کہ کلمہ پڑھے، مسلمان پڑھے، تجدید نکاح کرے کہ نکاح کیا ہوگا۔ تو نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرنا کوئی آسان نہیں۔ صحابی کے مرتبہ معلوم ہے آپ کو، کوئی بھی صحابی کے برابر، چاہے اوپر سے لے کے نیچے تک کون سے بھی صحابی کو ڈالی، ایک صحابی کے مرتبے پر جبکہ غوث اعظم بھی نہیں آ سکتے ہیں، قطب بھی نہیں آ سکتا ہے، ابدال بھی نہیں آ سکتا ہے، کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں آ سکتا ہے ایک صحابی کے مرتبے پر، بتائیے تو پھر ہم اور آپ کہاں کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے؟ صحابی کا مرتبہ کیا سمجھتے ہیں؟ اسی لیے حضور نے فرمایا دو چیزوں کو سنبھالنا، دو چیزوں کو، میرے اہل بیت کو اور قرآن کو سنبھالو، گمراہ کبھی نہیں ہوگی۔ آج گمراہ جو لوگ ہو رہے ہیں ہمارے مسلم نوجوان حضرات، معلوم نہیں بیچارے کو، اور یہ بیچارے لگے تو کیا کرتے ہیں معلوم، مسئلہ اس سے پوچھتے ہیں جو پیاز کی پٹی لگایا ہے، سمجھے؟ ہے تیرا ایمان نہیں، نبی تو بشر ہے، نبی تو ایسا ہے، ٹیچر اچھال دیتا ہے، اور یہ بیچارہ پیاز کی پٹی والا، آلو کی پٹی والا خاموش سن لیتا ہے، سن لیتا ہے۔ وہ دکاندار جو دکان لگا کے بازار میں بیچ رہا ہے، آلو کی قیمت کیا ہے اس کو معلوم ہے، بھنڈی کی قیمت کیا ہے اس کو معلوم ہے، اور ٹماٹر کی قیمت کیا ہے اس کو معلوم ہے۔ اب اس کو تو حدیث رسول پوچھے گا تو معلوم ہوگا، ارے اندھا ہے تو، اگر اندھا نہیں ہوتا تھا تو پیاز کی پٹی سے کبھی سوال نہیں کرتا تھا، کسی نوجوان حضرت سے سوال نہیں کرتا تھا۔ اگر نبی کے بارے میں تجھے سوال پوچھنا ہے، جا کسی امام کے پاس، پھر پتا چلے گا کہ تو کتنے پانی میں ہے، ارے تو زمین خدا پر ہے یا کہیں اور کسی زمین کو تلاش کرتا ہے۔ میلاد پر بہت سارے لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں، اس کو بھی جواب دیا کیجیے۔ میلاد رسول جب آپ مناتے ہیں تو پھر معلوم کیوں نہیں آپ کو؟ معلوم ہی تو ہونا چاہیے نا، میلاد رسول مناتے ہیں، پیدائش خون مناتے ہیں، آپ اس میں دھوم دھام مناتے ہیں، کنکمے لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، اور اچھے طریقے سے کپڑا خوشبو پہن کر کے لگا کے نکلتے ہیں، اور آپ سے کوئی سوال کرے پھر آپ زبان کو خاموش کر کے بیٹھتے ہو۔ وہ تو کہتا ہے وہ نبی کی گستاخی کر رہا ہے، سامنے والا سننے والا بھی نبی کی گستاخی کر رہا ہے، تو سن کے کر رہا ہے یہ بول کے کر رہا ہے، تو جواب دینا نہیں۔ اب جواب نہیں دینا ہے تو پھر سن لیجیے جواب، اور ان جوابوں کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ بھی کیا کیجیے۔ میں تو باتیں بہت ساری لے کے آتا ہوں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی ہے تو آپ تک یہ باتیں پہنچا دوں، لیکن پہنچا بھی دیے تو فائدہ کس کام کا ہے؟ پہنچا بھی دیا تو کس کام کا؟ بتائیے، ہر جمعے میں ایک ایک نئے نئے خطبات آپ کے سامنے حاضر لے کے حاضر ہوتا ہے، یا کوئی بھی امام آپ کے سامنے نئے نئے خطبہ لے کے آتا ہے۔ ایک ایک خطیب ایک ایک تقریر کو ہر جمعے میں نہیں بیان کرتا، اگر بیان کرے گا تو آپ ہی کہو گے اے مولانا ہر جمعہ کیا ایک ہی بیان دکھ رہا ہے، لیکن آپ کا مولانا بیان ہر طرح سے اٹھا کے لے آتا ہے، ہر کتابوں کا مطالعہ کر کے آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ بتائیے ایک ہفتہ مطالعہ کر کے کون کون سی کتابوں کو چھان ڈال کے اس کو ریسرچ کر کے تب آپ کے سامنے بیان کر، ذمہ داری کا کام ہے۔ اس جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ کو بتا دینا کیا یہ غیر ذمہ داری سمجھتے ہو؟ پھر کیا سمجھتے ہو؟ جب غیر ذمہ داری نہیں ہے تو ایک ذمہ داری کا مسئلہ ہے، یہاں کچھ ہوگا تو آپ اٹھا کے سیدھا میرے پاس لاؤ گے، اس لیے لاؤ گے کہ میری ذمہ داری کا کام ہے۔ اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث پاک سے بتا رہا ہے، اگر جو کچھ بتا رہا ہے تو پھر ان میں سے اگر 10 بتائے تو ایک تو عمل کرنا، یار ایک بھی عمل نہیں ہو رہا۔ جنازے کا کسی کو معلوم نہیں، وضو کے فرائض کسی کو معلوم نہیں، نماز کی طہارت کسی کو معلوم نہیں، جمعے میں اتنے نئے نئے خطبہ لے کے آتے ہیں اس کو معلوم نہیں، اللہ کی تمام آیتوں میں سے کوئی کوئی آیت آپ کے سامنے آ کر اگر بیان کرے تو بھی ان میں سے ایک لفظ بھی کسی کو معلوم نہیں۔ تو نبی کے میلاد میں اگر کوئی کیچڑ اچھالے تو آپ کیا بنے؟ چوری پہ ہاتھ پھینک کر کے جھمجھماتے تو رہیں گے نا، تو یہی بولیں گے میرے کو نہیں معلوم۔ اور وہ ہے ہولا ہے بھی ہے نا، وہ بتا گیا اسی سے پوچھے گا جس کو علم نہیں بیچارے، وہ کیا جانتا ہے، لیکن وہ بیچارہ نہ بولنے کی عوض پہ وہ بھی گستاخ پر پہنچ جاتا ہے۔ ہر اتنی جگہ تک نہیں پہنچتا ہے جتنا وہ صحیح ہے، لیکن اتنا تو نہیں پہنچتا، لیکن بہتر ہے معذرت چاہتا ہوں، نبی کی باتوں سے اگر کوئی سوال اٹھا آپ کے پاس، آپ سیدھا کان پر
جگہ پہ کھڑے ہو کر کے آپ کو نمازیں پڑھانا تھا، قرآن سیکھنا تھا، اس جگہ پہ منبر رسول پہ کھڑے ہو کے خطبہ پڑھ کے جمعہ بھی پڑھانا تھا. جب آتا ہے تو کریے، نہیں آتا ہے تو کچھ مت کیجیے، خاموش بیٹھے رہیے. نبی کی بارگاہ کا سوال نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا، سمجھا دیا. ایک ہی لفظ ہے، جو فرشتے نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئے پھر دوبارہ موقع نہ ملے تو آپ بتائیے کہ ہم اور آپ کون سے مقام میں ہیں، کس جگہ پہ. تو نبی کی بارگاہ میں اگر کوئی سوال آ جائے تو بالکل آہستہ خاموشی سے اختیار کیجیے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس لیے حضور نے فرمایا من صمت نجا، خاموشی اس کو نجات دیتا ہے. خاموشی اس کے لیے بہتری ہے. اگر وہ زبان کو کھولا تو پھر برباد ہو جائے گا، ایمان بھی جائے گا اور اپنے آپ کا بھی جنازہ نکل جائے گا. معلوم ہے 2 صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں، 2 صحابی آئے، رات ہو گئی بات کرتے کرتے، تھوڑی اندھیری رات ہو گئی اور زیادہ لمبی ہو گئی بات لمبی ہو گئی تو اب نکلنے کا موقع ہے. اب تو لائٹنگ کا انتظام، پیپر کا انتظام، ہر چیز کا انتظام ہے، آپ چل سکتے ہو. ٹارچ کا انتظام، چیئر کا انتظام، لائٹ کا، بلب کا، ہر چیز کا انتظام ہے. سرکار نے آپ کو سارا کچھ دیا ہوا. پہلے کچھ نہیں تھا، جہاں سے جائیں گے کچھ تو لے کے جانا پڑے گا. لیکن وہ 2 صحابی رسول کا عقیدہ نہ کیا، آگے حضور کی بارگاہ میں بات کرتے کرتے جب لمبی ہو گئی، رات اندھیری ہو گئی تو حضور سے فرمایا حضور اب دیکھیے موذی جانور بھی ہیں، اگر جائیں گے تو وہ سانپ ڈس بھی سکتا ہے، لیکن راستہ دکھتا بھی نہیں ہے کہ راستہ ادھر ہے کہ ادھر ہے، مجھے معلوم نہیں. اپنا ہاتھ میں چراغ ہے، نہ لے کے چل سکتے ہیں. جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور اگر چاہتے تھے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ جاؤ بھائی جیسے آئے ویسے جاؤ، کہہ سکتے تھے نا. لیکن حضور نے کیا کیا، ایک ٹہنی کو لیا کھجور، اس کو لے کر کے اس کو پھاڑ کر کے ایک اس کے ہاتھ میں دیا، ایک اس کے ہاتھ میں دیا، کھاؤ. کہا جاؤ میرے دربار سے جب باہر نکلو گے تو تم خود بخود جانے لگو گے. حقیقت میں وہ ٹہنی نہیں تھی، وہ ٹہنی ہم تک ٹہنی تھی جب تک جھاڑ میں تھی. وہ ٹہنی جب حضور کے ہاتھ میں آ گئی تو اب لائٹ بن گئی. وہی ٹہنی جب ان دونوں صحابی کے ہاتھ میں آ گئے، ایسے لے کر کے نکل رہے تو پورا راستہ روشن کرتا ہوا اپنے گھر پہنچ گئے. بتائیے. اور حضور نے اتنا ہی نہیں کہا، ایک صحابی سے یہ بھی کہہ دیا جب جاؤ تو دیکھنا تمہارے گھر کے سامنے ایک موذی جانور ہے، تجھے کاٹ نہیں سکتا، پہلے اسے بھگا دینا.